لیکن آج کی تہذیب میں کیا ہے؟ بوفے سسٹم کیا چیز ہے؟ بوفے سسٹم بالکل یہی ہے کہ بھائی ہم اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو بندر کی اولاد ہیں، ہم تو بھائی جانوروں کی اولاد ہیں. اس لیے آج کا جو ماڈرن طبقہ ہے، سو کالڈ ماڈرن طبقہ، وہ جب اپنے ہاں ولیمہ کرتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، تو ولیمہ مسنونہ چھپواتا ہے کارڈ میں لکھا ہوتا ہے عقیقہ مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے کہ چلیے اب جانور کھڑے ہیں، وہاں سب کھڑے ہیں بیچارے اور چارہ کھا رہے ہیں. یہ خالص وہ تہذیب ہے جس تہذیب کے ہر چیز میں ٹیڑھا پن ہے، اگینسٹ دا نیچر، فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، شرافت کے خلاف، اعتدال کے خلاف. ہمیشہ اس میں بے اعتدالی ملے گی ہر چیز میں. اسی تہذیب کا ایک مثال اور دوں. مردوں کے لباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کے لباس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. عجیب بات. مرد تو ماشاءاللہ 3 پیس سوٹ بھی پہنتا ہے، کوٹ بھی لگاتا ہے، ٹائی بھی لگاتا ہے، نیک ٹائی بھی لگاتا ہے، سب بند. اور عورت کیا تفصیل بیان کی جائے؟ عورت کا لباس کم ہوتا چلا جاتا ہے، مرد کا لباس بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ یقینی طور پر اگینسٹ نیچر ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے بالکل. شریعت کے خلاف یہ بعد میں ہے، فطرت کے خلاف یہ پہلے ہے. تو سورہ کہف کے شروع میں جس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا گیا قرآن مجید کی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور علماء چونکہ بیٹھے ہیں وہ ذرا اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ جو میں 2 بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات، دونوں کی گنجائش ہے آیت کے الفاظ میں. چنانچہ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. علماء یہاں پر بحث چھیڑتے ہیں کہ لہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے. تو 2 رائے ملتی ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اس کا مرجع ہے الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو اس طرح یہ کہنا بالکل درست ہوا کہ یہ بات کہ اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، کجی نہیں ہے، یہ بات قرآن کی تعلیمات کے بارے میں ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لہو کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے عبد کی طرف، اور عبد سے مراد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے، یہ بھی درست ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہی محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں وہی الکتاب کی تعلیمات ہیں. قیماً. اور اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز سے دہراتے ہوئے فرمایا قیماً. یہ کتاب اور یہ بندہ محمد الرسول اللہ، اس کی ہر تعلیم بالکل سیدھی ہے. بات وہی ہے جو یجعل لہ عوجا میں کہی گئی، اسی بات کو دہرایا گیا ہے مختلف مصلحتوں کے تحت. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ جو الکتاب اتاری ان خصوصیات والی، اس کا ایک مقصد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آگاہ کرے، تاکہ محمد الرسول اللہ آگاہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایک شدید عذاب سے، ایک بھیانک سزا سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گی، اس سے آگاہ کریں. ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو آگاہ کریں، اس کو ذرا بعد میں بیان کیا گیا، اور پہلے یہ کہا گیا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
فرمایا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اتارنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ان بندوں کو خوشخبری سنائیں جو ایمان پر جمے رہیں اور اپنے اعمال کو نیک بنا کر رکھیں، ساری زندگی میں کام اچھے نیک کریں، زندگی نیک ہو، اعمال ان کے، اخلاق ان کے اچھے ہوں، ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے وہ سزا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اجر حسن ہے، ایک بہت خوبصورت انعام ان کو ملے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَانذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن لوگوں کو ایک بہت بھیانک اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست عام اسبابی راستے سے نہیں بلکہ لدنی اور روحانی راستے سے اترنے والی سزا سے ایک خاص قوم کو ڈرایا گیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک خاص سزا ان پر آنے والی ہے، بہت بھیانک سزا ان قوموں پر آنے والی ہے، ان ملکوں پر آنے والی ہے جہاں وہ قومیں بستی ہیں، وہ لوگ، وہ مخصوص لوگ جنہوں نے دراصل ولدیت کا عقیدہ اپنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ ولد جو ہے عربی زبان میں ولادت کے مادے سے نکلا ہے، جنہ، صرف یہ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ عیسائیوں پر ایک بہت بھیانک عذاب آئے گا، قرآن نے یہاں پر لفظ عیسائی نہیں بولا، نصارہ نہیں بولا، بلکہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، بلکہ صرف اتنے کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آگے کئی جملے اس عقیدے کے خطرناک ہونے کے بارے میں، جھوٹے ہونے کے بارے میں کئی جملے ارشاد فرمائے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ سراسر جھوٹ بک رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے بچیاں کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اتنا فیملیئر ہو گئے ہیں، اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کچھ چیزوں سے کہ اس کی سنگینی، اس کی شدت اور خطرناکی کو محسوس نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، ذرا بہت توجہ سے اور دل کے کانوں سے سنیں۔ بیٹا اپنے باپ کی مخلوق نہیں ہوا کرتا، بیٹا اپنے باپ کا بیٹا ہوا کرتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ والد اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا، والد تو دراصل ایک گزرگاہ ہے جس سے گزر کر ایک پانی کا قطرہ فیمیل کی یوٹرس میں پہنچتا ہے، ایک عورت کی بدن میں، رحم میں پہنچتا ہے اور وہاں وہ بچہ بنتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ تو والد اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا اور بیٹا اپنے باپ کی مخلوق نہیں ہوتا۔ لہذا جن لوگوں نے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا، اسی عقیدے کے ذریعے دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ مخلوق مانے تو ولد نہیں مان سکتے، اور ولد مانتے ہیں تو
مخلوق نہیں مان سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق نہیں مانتے۔ دوسری بات، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوتا ہے، ہاتھی نہیں ہوتا۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہوتا ہے، گدھا نہیں ہوتا۔ خدا کا بیٹا خدا ہوگا، بندہ نہیں ہو سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے خدا کا ولد کہا تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ دو خدا ماننے والے لوگ ہیں۔ یقینی طور پر وہ ناممکن ہے، کیونکہ جس جنس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی جنس کا ہوتا ہے۔ خدا کا بیٹا خدا کا خدا ہوگا اور وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ بیٹا کبھی بھی مخلوق نہیں ہوتا باپ کی، لہذا اس کا مطلب صاف ہوا کہ یہ اتنی سنگین بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اور اس کے نتیجے اتنے دور تک نکلنے والے تھے اور نکلے، اور دنیا پس رہی ہے آج۔ سچی بات یہ ہے، اسی عقیدے کے یہ سارے آف شوٹس ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی اسٹریمز ہیں، جتنے بھی ازمس ہیں، جتنے بھی انقلابات ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں جو دنیا گزر رہی ہے ان سے، یہ دراصل نتیجہ ہے عقیدہ ولدیت عیسیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا سورہ کہف کے شروع میں اس بات کا کہ قرآن مجید کے اترنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے والوں کو وارن کر دیں اور آگاہ کر دیں کہ اگر تم نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا اور قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر اس کو تم نے نہیں مانا تو ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایک بھیانک عذاب آئے گا، ایک خطرناک لدنی عذاب آئے گا۔ اور چونکہ سورہ کہف دجال سے فتنے سے بچانے والی صورت ہے، اس لیے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنہ دجال جس قوم کے اندر سے ابھرے گا اور پوری دنیا کے کچے پکے گھروں میں گھس جائے گا، وہ قوم بھی متعین ہو گئی۔ سب سے زیادہ اس فتنہ دجال کی پرورش کرنے والی قوم وہی ہوگی جو ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کو قبول کر چکی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کس زمانے سے ریلیٹڈ صورت ہے، اور فتنہ دجال کہاں سے اٹھے گا، کون سی قومیں ہوں گی جو اس فتنہ دجال کی کھچڑی پکائیں گی، پوری دنیا کو دھوکے میں ڈالیں گی، اور بھی بہت سی علامات ہیں ان کی۔ لیکن قرآن مجید جس بات کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، میں صرف اپنی تشریح کو اس تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صاف ارشاد فرمایا، پھر ذرا غور کریں، نبی امی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی اس معجزانہ کتاب نے کتنے دبنگ لہجے میں، کتنے صاف دو ٹوک انداز سے، ایک چیلنجنگ انداز سے کہا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ عجیب و غریب بات ہے، آج تک قرآن مجید کی یہ آیت چیلنج کر رہی ہے۔ آپ کسی بھی کرسچن سے، کسی فادر سے، کسی بشپ سے، کسی مبلغ سے، کسی مشنری کے ہیڈ سے بہت پولائٹلی، بہت سنجیدگی کے ساتھ ذرا پوچھ کے دیکھیں، کاش کہ وہ لوگ جو کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجتے ہیں، اول تو یہ بہت بڑی حماقت کرتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ لوگ کم سے کم اپنے بچوں کو ٹرین کر کے بھیجیں، بیٹا تم تو ماشاءاللہ
10+2 کے اسٹوڈنٹ ہو، تم اپنے کالج میں جب جاتے ہو، تمہاری اسمبلی ہوتی ہے، تمہارے فادر کبھی آ کر تم کو کچھ بتاتے ہیں، تم کو 25 دسمبر کے موقع پر باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں، چرچ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جیزس کرائسٹ کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، تو تم اپنے سر سے، اپنے پرنسپل سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے بشپ سے، اپنے فادر سے ویری ہمبلی اور ریسپیکٹفلی پوچھا کرو کہ سر پلیز مجھے ذرا سمجھائیے کہ جیزس کرائسٹ خدا کے سن کیسے تھے، پلیز گیو می سم آرگومنٹ، میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کچھ دلیل دیجیے، کچھ بتائیے ثبوت کہ جیزس کرائسٹ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے، ذرا کر کے دیکھو۔ میں شاید پچھلے درس میں سنایا ہوگا اپنا خود واقعہ، جو میں اکثر اس موضوع کا تذکرہ چھڑتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے۔ میں 12-13 سال کا بچہ تھا یا شاید اس سے بھی کم۔ لکھنؤ میں میرے والد ماجد سے ملنے آیا کرتے تھے کبھی کبھی لکھنؤ کے گریٹ بشپ، جو کیرالہ کے رہنے والے تھے اور کیتھولک چرچ کے انچارج تھے، لکھنؤ کے جو کیتھولک چرچ تھے اس کے چیف تھے وہ۔ تو ایک بار مجھے تھوڑا موقع مل گیا، حضرت والد صاحب اٹھ کر گھر میں گئے، شاید کوئی فون آیا تھا اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، بچہ چائے وائے لے کر ان کے لیے آیا تھا، تو میں نے ایک سوال کیا ان سے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اور ہولی اسپرٹ جیزس کرائسٹ یہ تین مل کر ایک تھے، ایک مل کر تین تھے، تو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا ہوں، کیا آپ پلیز مجھے کچھ سمجھائیں گے؟ اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جواب میں کہنے لگے، بیٹا تم بہت بڑے اسکالر عالم کے بیٹے ہو، اس چکر میں کہاں پڑے ہو، یہ تو ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے۔ امریکہ کی ایک کرسچن لڑکی جس نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی وہ، چرچ جاتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ ایک دن اس نے چرچ میں پادری صاحب سے، فادر سے پوچھ لیا یہی سوال کہ یہ ٹرینٹی کا مسئلہ ہے، تثلیث کا، تین خداؤں کا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بار ذرا مجھے بتائیے کہ یہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، مریم کون تھیں، ہولی اسپرٹ کون تھیں؟ اگر خدا باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، تو ماں کون ہے؟ اور ماں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب خدا کا کسی اور سے سیکسول ریلیشن ہوا تب بیٹا پیدا ہوا۔ تو ذرا پلیز کچھ مجھے کچھ سمجھائیے، آئی ایم پزلڈ، میں بہت پریشان ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے مضمون میں آرٹیکل میں لکھا ہے کہ فادر نے مجھ سے کہا کہ کم ہی، اسٹیج پہ بلایا، اپنے پاس بلا کر مجھ سے کان میں کہا، اف یو نو آئی ڈونٹ نو اینڈ اف یو ڈونٹ نو آئی نو، اوکے بائے بائے۔ اگر تم نہیں جانتی تو میں جانتا ہوں، اور اگر تم جانتی ہو تو میں نہیں جانتا، جاؤ بیٹھ۔ ماشاء اللہ، کیا نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ ہم سادہ دل، سادہ لوگ جو بہت زیادہ علم بھی نہیں رکھتے، ہمیں اللہ نے کتنا بچایا ہے کیسی خرافات سے، کیسی لغویات سے۔ کہتے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، اسلام عقل کے خلاف ہے، اسلام اللاجیکل ہے، اسلام الریشنل ہے، اسلام خرافات پر مبنی ہے، سپرسٹیشنز پر مبنی ہے۔ کیا کمال ہے واقعی۔ دنیا میں پروپیگنڈا بھی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے کہ زور سے اگر بولو تو بہت سے لوگ اسی بات کو ماننے لگتے ہیں۔ آپ اگر کسی بات کو بار بار دہرائیں
تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ بات سچ ہے. وہ اتنی زور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل اس کا عقیدے، اس کی شریعت سب عقل کے خلاف ہے، تمدن کے خلاف ہے، سویلائزیشن کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے. یہ تو فیتھ کا معاملہ ہے، یہ کہا جاتا ہے. اور عیسائیت اور دنیا کے اور جو عقائد ہیں، ایک ایک عقیدے کو کبھی فرصت سے ذرا سوچا بھی تو کرو نوجوانوں، کبھی سوچا کرو، کبھی پڑھا کرو، کبھی کسی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی سے پوچھا کرو. کتنا بڑا چیلنج ہے. ایک وہ نبی دے رہا ہے یہ چیلنج جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ نقل کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ یہ پوری دنیا میں پڑھی جائے گی، سب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوں گے، دنیا کے قوموں تک یہ باتیں پہنچیں گی، یہ خالی مکے کی گلیوں تک محدود نہیں رہیں گی. اور وہ اس کتاب میں یہ آیت پیش کر رہا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے فور فادرز کے پاس بھی ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. اور پھر چوتھی بات کہتا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے. معمولی بات نہیں ہے. آج تک قرآن کی اس آیت کا پوری عیسائی دنیا کوئی جواب نہیں دیتی، آج تک نہیں جواب دے سکی کہ کیسے کہہ دیا قرآن نے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے. کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ لوگ سوال اٹھاتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں؟ کب تک یہ ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب ہم سوال کریں اور قومیں جواب دیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سیمینارز میں، سمپوزیمز میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈ سرکل میں بہت فرینڈلی ان سوالات کو اٹھانا چاہیے ہمارے نوجوانوں. ان یقولون الا کذبا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پیارے محمد، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس عقیدے کے خطرناک آثار اور نتائج کو سوچ سوچ کر تم اپنی جان دے دو گے اگر ان لوگوں نے، اس قوم نے اس عقیدے کو چھوڑ کر صحیح صاف ستھرا عقیدے توحید اختیار نہ کیا اور یہ اسی عقیدے پر جمے رہے. تو محمد، ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی ہماری دی ہوئی فراست سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے نتیجے، اس کے کانسیکوینسز کہاں تک پہنچیں گے، کیا ہوگا. جو کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، میں مختصراً بہت سبب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت مختصراً، اللہ آسان کرے. یہ بحثیں بڑی زبردست ہیں، یہ مختصر کرنا بھی ان کے ساتھ ان کا ظلم ہے ان کے اوپر. کیا نتیجہ نکلا اس عقیدے کا؟ ذرا سوچئے کیا نتیجہ نکلے. جب انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا اور خدا مانا تو عیسیٰ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے کہنے کے مطابق مار دیے گئے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مار دیے گئے، سولی پہ چڑھا دیے گئے. اب خدا سولی پہ چڑھا دیا گیا. اب یہ مسئلہ ایسا اٹک گیا کہ یہ کیسا خدا تھا جو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جو اپنے کو بچا بھی نہ سکا. 4 پولیس والوں نے پکڑ لیا اس کو. عجیب خدا ہے. یہ تو ہمارے بمبئی کے بھائی لوگوں سے بھی زیادہ کمزور نکلا. یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ تب انہوں نے کہا کہ ارے وہ مجبوراً نہیں مارا گیا، وہ تو اصل میں تم سب کی طرف سے مرا ہے. اس نے دراصل اپنی قربانی دی ہے تاکہ ساری دنیا کے تمام عیسائیوں کے گناہ معاف ہو جائیں. اب وہ سولی پہ چڑھ گیا، قربانی دے دی، اب تم جو چاہو کرو، تمہیں آخرت میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. واہ بھائی واہ، کیا اولاد ہے، کیا ماننے والے ہیں. اور یہ کیا گد بنائی ہے انہوں نے اپنے خدا کی. ایک تو خدا کی موت کے قائل ہوئے،
اور وہ بھی کسی اور کے ہاتھوں جھوٹا الزام لگ کر سولی پہ چڑھا دیے جانے کے قائل ہوئے. پھر مزید یہ کہا کہ وہ اس لیے قربانی دی ہے اس نے کہ تم سب اب جو چاہو کرو، کوئی گناہ ہونا ہی نہیں ہے. ساری دنیا کی عیسائی قوم کو بدترین درجے کا گنہگار بنا دینے کی کھلی دعوت اس عقیدے کے نتیجے میں یہاں سے شروعات ہوئی. اور آگے بڑھیے. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خدا دنیا سے چلا گیا تو اس کی اتھارٹی کو باقی رہنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خدا چلا گیا تو جو اتھارٹی ہم کو مل سکتی تھی وہ نہیں ملے گی. لہذا انہوں نے دنیا کے انسانوں کے عقیدوں، قلب و دماغ، ان کی ملکیت، ان کی میراث، ان کی ہر چیز پر اپنا حق جمانے کے لیے ایک مخصوص قسم کے طبقے کو دنیا میں خدا کا قائم مقام بنا دینے کے لیے کہا. وہ گیا ہے لیکن اس نے اپنی روحانیت منتقل کی ہے. کس میں منتقل کی ہے؟ پوپ میں منتقل کی ہے. اب پوپ جو ہے وہ عیسیٰ کا قائم مقام ہے، گویا خدا کا قائم مقام ہے. اچھا، اب پوپ تو بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پر، پوری دنیا کی دولت کیسے لوٹے وہ؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے خدا نے اختیار دیا ہے، بیٹے والے خدا نے بھی، باپ والے خدا نے بھی مجھے اختیار دیا ہے. میں جس کو وہ اختیار دے دوں گا وہ اپنے شہر کا چھوٹا سا خدا بن جائے گا. کیا ہے یہ عیسائیت؟ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں بڑی ماڈرن قوم ہے یہ کرسچنز، بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں. کہاں ہو نوجوانوں؟ کس جہالت میں ہو تم؟ کیا چیز ہے یہ چرچ؟ جانتے ہو چرچ عبادت کی جگہ نہیں ہے، چرچ لوٹ کھسوٹ کی جگہ ہے، چرچ ایکسپلائٹیشن کی جگہ ہے، چرچ ظلم کی جگہ ہے. جو پوپ کی اتھارٹی سے دنیا کے اندر جو کارڈینلز بیٹھے، ان کارڈینلز کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو بشپس بیٹھے، ان بشپس کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو فادرز بیٹھے، اور جو فادرز کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو بیپٹسٹ بیٹھے، جو پیسٹرز بیٹھے، یہ سب خدائی سلسلہ ہے. پیسٹر، پھر اس کے بعد بشپس، فادرز، پھر بشپس کے اوپر کارڈینلز، یا کارڈینلز کے اوپر پھر پوپ. ایک پورا ایک نظام، ایک سسٹم ہے. اس نے دنیا کو اس بری طرح جکڑا، کئی سو سال تک اس بری طرح جکڑا کہ اللہ کی پناہ. ساری دولت اس نے کھینچی، لڑکیوں کی عزت و آبرو کا یہ مالک بن گیا. صدیوں تک اس قدر گھناؤنے کام، اس قدر گھناؤنے جرائم، اتنے ان ہیومن کرائمز، خطرناک جرائم چرچ نے اس اتھارٹی کے ذریعے پوری دنیا پر کیے کہ اس کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہفتوں، مہینوں، سالوں درکار ہو، اور سب کتابوں میں موجود ہے، بھرا ہوا ہے. اب جب اسلام آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دن کے اندر ایک صحیح صاف ستھرے دلائل سے آراستہ ایک مدلل عقیدوں اور احکام کے ایک مجموعے کو جس کا نام ہے اسلام، انسانیت کے سامنے پیش کیا. اب یہ تو پھیلا، اسی کے نتیجے میں سائنس کی ترقی وجود میں آئی. یہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. کیوں ترقی نہیں ہو پا رہی تھی سائنس کی؟ کیوں ہزاروں سال سے انسانی قافلہ رکا ہوا تھا؟ اسی خرافات کی وجہ سے. کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا انسان. اب جب یہ جو علوم تھے یہ منتقل ہوئے یورپ میں، اسپین کے ذریعے، اندلس کے ذریعے، اور لوگوں نے سورج، چاند کو، آسمان و زمین کو، اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور
مشاہدے و تفکر کا دنیا میں آغاز ہوا. بہت بڑا احسان تھا قرآن کا اور محمد